میں ڈیورس پیپرز ساتھ لایا ہوں۔ کل سب کی موجودگی میں سارہ کو طلاق دوں گا۔ ارغمان لاشاری کی بات ادھوری تھی کہ ایک گیند کھڑکی کا شیشہ توڑتی اندر گری۔ اگلے ہی لمحے سارہ بھیگی بلی بنی کمرے میں داخل ہوئی۔ بی جان آخری بار معافی دے دیں لیکن غلطی میری نہیں ہے۔ گلی میں کسی نوابزادے کی بڑی سی گاڑی کھڑی ہے اس لیے آج کا میچ لان میں ہی کرنا پڑا۔ اتنی وضاحتوں کے باوجود بی جان کو خاموش پا کر وہ ان کے قدموں میں بیٹھ ٹانگیں دبانے لگی۔ تبھی نظر ارغمان پر پڑی جو بڑی اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کون ہیں مسٹر؟ جتنے آپ شرمندہ لگ رہے ہیں مجھے یقین ہے وہ ٹرک آپ کا ہی ہے۔ وہ پٹر پٹر بولتی سیدھا ارغمان کے دل میں اتری۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سارہ نے بیگ اتار کر بیڈ پر پھینکا۔ اس کی سفید رنگت تمتمائی ہوئی تھی۔ پونی میں جکڑے ہوئے شولڈر راکٹ بال لہرا رہے تھے۔ کالج کا سفید یونیفارم بے داغ تھا۔ وہ تھکی ہوئی نہیں تھی بلکہ اس کے چہرے پر ایک عجیب ہی جوش نظر آ رہا تھا۔ محتاط انداز میں اس نے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ روز کی طرح بی جان نے ملازمہ کو پیچھے نہیں بھیجا کہ کھانا کھا لو، پانی پی لو، ایسا لگتا ہے آج انہیں پتہ ہی نہیں چلا میں کالج سے واپس آ گئی ہوں۔ سارہ کی سبز آنکھوں میں شرارت چمکی تھی۔ تیزی سے پلٹتے ہی اس نے بیڈ کے نیچے سے اپنا بیٹ اور بال نکالا۔ اتنی وہ اپنی کتابوں کی حفاظت نہیں کرتی تھی جتنی بیٹ اور بال کو وہ سنبھال کے رکھتی تھی۔ بیگ رکھا اس کا موبائل فون بج رہا تھا۔ سارہ نے جلدی سے موبائل نکالا اور میسج دیکھتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ صرف وہ اکیلی ہی کرکٹ کی دیوانی نہیں تھی، گھر میں اور بھی دو لوگ تھے جو اس وقت نیچے لان میں اس کا بے تابی سے انتظار کر رہے تھے۔ میسج رومی کا تھا، اس کے چچا زاد اور بیسٹ فرینڈ، اور اسے پتہ تھا رومی کے ساتھ ریحان بھی ہوگا۔ بھوک پیاس کی پرواہ کیے بغیر سارہ دوپٹے کو گلے میں لاپرواہی سے ڈالتی بیٹ اور بال لیے کمرے سے باہر نکل آئی، مگر چند سیڑھیاں اترتے ہی بری طرح تھٹکی۔ نیچے لاؤنج کے بڑے سے صوفے پر بی جان بیٹھی ہوئی تھی، ہمیشہ کی طرح تسبیح ان کے ہاتھ میں تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ ان کے سامنے والے صوفے پر کوئی بیٹھا تھا جس کی صرف پشت ہی سارہ کو نظر آئی۔ اونچے لمبے قد والا، فارمل ڈریس میں ملبوس وہ کون تھا، کیسا دکھتا تھا؟ سارہ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس کی سیٹی تو بی جان کو دیکھتے ہی گم ہوئی۔ یہاں سے نیچے جا سکتی؟ بی جان نے دیکھ لیا تو ابھی لیکچر شروع کر دیں گی، ابھی کالج سے آئی ہو، تھکی ہوئی ہو، پہلے کھانا کھاؤ، یہ شیطانی کھیل کے جان چھوڑ دو، وغیرہ وغیرہ۔ منہ بناتے ہوئے سارہ واپس کمرے میں پلٹ آئی تھی، مگر میچ تو اسے کھیلنا ہی تھا۔ کل کی ہار کا بدلہ اس نے رومی سے اچانک اس کے ذہن میں آئیڈیا آیا۔ کمرے کے پچھلے سمت کھلنے والا دروازہ سیدھا نیچے لان کی سمت جاتا تھا۔ سارہ نے دیر نہیں لگائی، بیٹ اور بال سنبھالتی ہوئے تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی آئی تھی۔ وہاں لان میں رومی اور ریحان اس کا انتظار کر رہے تھے۔ شکر ہے بی جان نے دیکھا نہیں، چلو جلدی کرو، میچ شروع کرتے ہیں۔ تمتماتے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ پرجوش انداز میں بولتی ان تک آئی تھی۔ رومی نے بڑا سا منہ بنایا، کہاں کھیلنا ہے؟ کرکٹ؟ یار باہر اتنی بڑی سی گاڑی کھڑی ہے، اللہ جانے کس کی گاڑی ہے، ہاں ہمارے گھر کے سامنے پارک کر کے چلا گیا ہے۔ رومی کے بولنے پر سارہ کے ماتھے پر بال پڑے۔ کس کی اتنی ہمت ہمارے گھر کے سامنے گاڑی پارک کرے؟ ماموں جان کے غصے کا اندازہ نہیں کیا سب کو؟ وہ تینوں باتیں کرتے ہوئے مین گیٹ سے باہر نکل آئے۔ وہاں باہر واقعی سیاہ رنگ کی شاندار گاڑی کھڑی تھی۔ گلی چوڑائی میں ویسے ہی کم تھی، گاڑی نے آدھا رستہ بلاک کر رکھا تھا۔ مجبوراً مایوس ہو کر وہ تینوں اندر چلے آئے۔ لان میں کھیل لیتے ہیں نا؟ بی جان تو اندر کسی کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں، کوئی آیا ہوا ہے، شاید یہ گاڑی بھی اسی کی ہوگی، چلے گا، انہیں کیا پتہ چلے گا ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ سارہ نے فوراً پلان ترتیب دے لیا تھا۔ بی جان کو ان کے کھیل سے سخت چڑ، وہ جانتی تھی تھوڑا سا بھاگنے دوڑنے پر ہی سارہ کا سانس پھولنے لگتا ہے۔ وہ پری میچور ڈیلیوری سے پیدا ہونے والی لڑکی تھی جس کی سفید رنگت میں گلابیاں سی گلتی تھی۔ نازک سی جسامت رکھنے والی سارہ میں جان تھی ان کی تب سے جب سے اس نے اپنے والدین کو ایک کار حادثے میں گنوایا تھا۔ تب سے وہ بی جان کے پاس انہی کے گھر میں رہتی تھی۔ لان میں ان لوگوں نے اپنا میچ شروع کر لیا تھا، یہ جانے بغیر کہ اندر سارہ کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا تھا۔ بی جان نے ہاتھ میں پکڑی تصویر سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ دیکھو ارغمان، یہاں سے خاموشی سے واپس چلے جاؤ، میرے پاس تم لوگوں کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بی جان کا انداز سرد تھا۔ سامنے صوفے پر بیٹھے ارغمان لاشاری کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ بکھری۔ اطمینان سے اس نے ٹانگ پر ٹانگ جمائی تھی۔ آپ سے معافی مانگنے میں یہاں آیا بھی نہیں ہوں، میں تو آپ سے اپنا بچا کچا رشتہ بھی ختم کرنے آیا ہوں۔ اس کا انداز بے لچک تھا۔ بی جان کے ماتھے پر بال پڑے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ختم کر تو چکے ہو، 20 سال ہوئے ہیں، تمہاری ماں تمہیں اور اپنے شوہر کو لے کر یہاں سے چلی گئی، یہ جانے بغیر کہ ایک ماں کے دل پر کیا گزرے گی جب وہ سالوں سال تک اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھے گی۔ بی جان کے انداز میں تڑپ تھی۔ ارغمان لاشاری نے ماتھے پر آئے ہوئے بالوں کو جھٹکا۔ آپ کو ان کی غلطی نظر آ رہی ہے مگر اپنی نہیں۔ جو کچھ آپ لوگوں نے کیا تھا اس کے بعد کوئی عزت دار انسان یہاں نہیں رہ سکتا تھا۔
انہی ویز میں سارہ کو طلاق دینے آیا ہوں۔ اس نے سرد انداز میں اپنی بات مکمل کی۔ بی جان کا دل زور سے کانپا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو ارغمان؟ اس معصوم بچی کا کیا قصور ہے؟ وہ پہلے ہی اپنے والدین کو کھو چکی ہے۔ میں تو تم سے رخصتی کی بات کرنے والی تھی۔ بی جان کا دل خشک پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ ارغمان لاشاری اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے بچپن کے اس نکاح کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں اس گھر کے ساتھ اپنا رشتہ ختم کرنا چاہتا ہوں، موو آن کرنا چاہتا ہوں۔ 2 روز بعد میری فلائٹ ہے۔ میں امریکہ چلا جاؤں گا، مگر جانے سے پہلے میں اس بوجھ کو اپنے سر سے ہٹا دینا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکی کون ہے، کیسی ہے، مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں تو بس… ارغمان لاشاری کی بات اس کے منہ پر ہی رہ گئی تھی۔ چھناکے کی آواز کے ساتھ لاؤنج کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا اور ایک بال اڑتی ہوئی اندر آئی تھی۔ ارغمان کی چھٹی حس نے بروقت کام کیا۔ اس نے دایاں ہاتھ اٹھا کر یکلاحت بال کو روکا تھا۔ اتنا زوردار دھماکے کے باوجود بی جان یوں ہی سن سی بیٹھی رہی۔ ارغمان نے ہاتھ میں پکڑی بال اور زمین پر بکھرے شیشے کو دیکھا۔ وہ شدت سے بدمزہ ہوا تھا۔ اپنی کئی ضروری میٹنگز کینسل کر کے وہ یہاں بیٹھا تھا اور یہاں بچوں کے کھیل کی وجہ سے اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ اس نے بال باہر کی سمت پھینکنا چاہی، مگر اس وقت کھلے دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ سفید رنگ کے کالج یونیفارم میں ملبوس لڑکی جو لب کچلتی مجرمانہ انداز میں دھیرے دھیرے اندر آ رہی تھی۔ سوری 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 بی جان، آئی ایم ریئلی سوری۔ میں پکا اپنی پاکٹ منی سے آپ کو پیسے دوں گی یہ کھڑکی کا شیشہ بنوانے کے لیے، پر ہم کیا کریں، باہر گلی میں اتنا بڑا سا ٹرک کھڑا کر رکھا ہے کسی نے، شرم ہی نہیں آتی لوگوں کو، مجبوراً ہمیں لان میں کھیلنا پڑا۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی پٹر پٹر بولتی ہوئی تیزی سے بی جان تک آئی، مگر بی جان یوں ہی حالی حالی نظروں سے اسے دیکھی گئی۔ انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ سارہ کو جی بھر کے حیرت ہوئی۔ بی جان، سچی میں سوری بول رہی ہوں۔ میں پکا آج سے اپنے پیپر کی تیاری کروں گی، کرکٹ نہیں کھیلوں گی۔ آئی ایم ریئلی سوری، آپ ناراض مت ہوں۔ وہ گھبرا کر ان کے پاس نیچے زمین پر بیٹھی۔ بی جان کے چہرے پر ایسی ویرانی تھی کہ سارہ کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ تو اسے ڈانٹ ڈپٹ کیا کرتی تھی، آج وہ خاموش کیوں تھی؟ سارہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ اس نے گھبرا کر بی جان کی ٹانگیں دبانا شروع کر دی تھی۔ گھبراتے ہوئے انداز میں ٹانگیں دباتے اچانک اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ اس کے پیچھے کوئی کھڑا تھا۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا، بکل ہاتھ میں تھا۔ ارغمان لاشاری اس انداز میں کھڑا ایک ٹک سارہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ چہرہ جہاں کچھ دیر پہلے تک صرف بیزاری اور غصہ تھا، اب وہاں حیرت پھیلی تھی۔ اے مسٹر، کیا آپ کا وہ ٹرک… شرمندہ تو آپ ہی لگ رہے ہیں۔ اب اس کھڑکی کا جو شیشہ ٹوٹا ہے نا، اس کے پیسے بھی آپ ادا کریں گے۔ بی جان تو کچھ کہتی نہیں ہے، لیکن میں نہیں چھوڑوں گی آپ کو۔ آپ کی وجہ سے ہمیں گھر میں کرکٹ کھیلنا پڑی تھی تو کوئی شرم ہے؟ اب میں کس کے گھر کے سامنے گاڑی کیوں پارک کی آپ نے؟ وہ بولتی چلی گئی۔ اپنی گھبراہٹ چھپانے کو اس نے سارا ملبہ سامنے کھڑے ارغمان لاشاری پر ڈال دیا تھا۔ یہ جانے بغیر کے سامنے کھڑا ہوا بری آنکھوں والا ہینڈسم تھا شخص اور ارغمان لاشاری تھا۔ اس کے بڑے ماموں کا بیٹا، جس کے ساتھ آج سے 20 سال پہلے اس کا نکاح ہو چکا تھا، جس کی نہ تو کبھی اس نے تصویر دیکھی تھی اور نہ ہی کبھی اس سے ملی تھی، بس ایک نام ہی تھا جس سے وہ واقف تھی۔ یہاں سے چلے جاؤ ارغمان، اس سے پہلے کہ میں ملازموں کو بلاؤں اور وہ تمہیں یہاں سے نکال دیں۔ بی جان کے آنسوں میں ڈوبی ہوئی آواز بلند ہوئی تھی۔ ارغمان لاشاری نے ٹھٹک کر سارہ کے چہرے پر سے نظریں ہٹائی۔ اب تک وہ جیسے کسی ٹرانس میں کھڑا تھا۔ جو بات تم نے کی ہے اس کے متعلق میں سفیان سے بات کروں گی۔ انہوں نے ارغمان کے والد کا نام لیا تھا۔ وہ ان کے بڑے بیٹے تھے جو عرصہ ہوا اس گھر کو چھوڑ کر امریکہ جا بسے تھے۔ ارغمان نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بال سے ہم نے ٹیبل پر رکھی۔ بابا جان کا انتقال ہو گیا ہے 3 سال پہلے۔ اس کے انداز میں افسوس، دکھ کچھ نہ تھا، وہ بس اطلاع دے رہا تھا۔ بی جان ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھی اور ان کے ساتھ ہی سارہ بھی۔ انتقال سفیان کا؟ بی جان کے لبوں سے بے یقینی سے نکلا تھا۔ ان کی آواز سنتے ہی رومی، ریحان اور ان دونوں کے والدین بھی اندر سے نکل آئے تھے۔ سفیان لاشاری کی موت کا سنتے اس پورے گھر میں جیسے کہرام سا مچ گیا تھا۔ ارغمان لاشاری ساکت نگاہوں سے یہ منظر دیکھتا رہا۔ سارہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ جی ہاں، بابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے خود ہی منع کیا تھا کہ آپ کو اطلاع نہ دی جائے، اس لیے آپ کو کسی نے نہیں بتایا، لیکن خیر میں اپنی بات واپس لیتا ہوں۔ میں سارہ کے ساتھ اپنے رشتے کو نبھانے پر تیار ہوں۔ آپ رخصتی کی تیاری کریں، میں اسے اپنے ساتھ امریکہ لے کر جاؤں گا، وہ دو ٹوک انداز میں کہہ رہا تھا۔ سارہ کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس نے گھبرا کر پہلے بی جان اور پھر ارغمان لاشاری کی طرف دیکھا تھا، مگر وہاں کسی کو اس پر دھیان دینے کا خیال ہوتا تو۔ بہرام لاشاری بی جان کو تسلی دے رہا تھا۔ ان کی بیگم عائشہ بی جان کے ساتھ رونے لگ گئی اور بی جان وہ تو چکیوں کے ساتھ روتے ہوئے صوفے پر ڈہ سی گئی تھی۔ بدلہ لیا تمہاری ماں نے مجھ سے، میرا بیٹا مر گیا اور کسی نے مجھے بتایا تک نہیں، میں اس کا چہرہ تک نہیں دیکھ سکی، آنسوؤں کے درمیان سسکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ارغمان کے چہرے پر پہلی دفعہ پچھتاوا پھیلا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے ابھی اور اسی وقت، بھول جاؤ سارہ کو۔ کچھ دیر پہلے تو اس سے نکاح ختم کرنا چاہتے تھے، پر اب جب تک میں زندہ ہوں تم سارہ کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتے، چلے جاؤ یہاں سے۔ آنسوؤں کے درمیان وہ ایک دم داڑھی تھی۔ ان کے غصے پر ہر کوئی اپنی جگہ تھم سا گیا تھا۔ وہ وہی پرانی والی بی جان لگ رہی تھی جن کے غصے پورا خاندان دہشت زدہ
दहशत ज़दा रहा करता था। अर्गमान लाशारी ने एक बेबस निगाह इंसा पर डाली और फिर सारा को देखा, जो बीजान के सोफे के साथ लगी थर थर कांप रही थी। उसकी बड़ी बड़ी सब्ज आंखों में हैरत, खौफ और सदमा एक साथ नजर आ रहा था। वो बेहद हसीन थी और अपनी इसी हुस्न और मासूमियत की वजह से तो वो अर्गमान लाशारी के दिल में उतर गई थी। चंद लम्हे पहले वो इससे अपना रिश्ता ख़त्म करना चाहता था, मगर अब अर्गमान ने बेबसी से अपने बालों में हाथ फेरा। वो बस मैंने गुस्से में कहा था, सारा मेरी बीवी है, मेरा इस पर हक है, इसने कहना चाहा, मगर बहराम साहब ने हाथ उठाकर इसे रोक दिया था। निकल जाओ इस घर से, अभी और इसी वक्त। इनकी दाढ़ ने घर के दरो दीवार लरजा दिए थे। अर्गमान ने लब बेंच कर इन सब को देखा और फिर पलट कर लाशारी हाउस से बाहर निकल आया था। बाहर गाड़ी में बैठते इसने खुद को जी भर कर कोसा। एक बार इसे देख तो लेता, इसके बाद इनकार करता। इतने साल जहाँ सब्र कर लिया था, वहाँ चंद मिनट और सब्र कर लेता। इसने बेबसी से स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारा और सब चीज़ें एक तरफ, मगर वो सब्ज आंखों वाली लड़की रह रहकर इसके तस्वर में उभर रही थी। वो हार मानने वालों में से तो था नहीं। इतना तो तय था। गाड़ी रिवर्स करते इसने एक आखिरी निगाह लाशारी हाउस पर डाली। फिलहाल तो आप लोगों को सदमा होगा, जब तक वो आप इस सदमे से निकलेंगे मैं सारा को यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा। मुतमईन अंदाज में सोचते इसने गाड़ी का रुख मोड़ दिया था। अंदर बीजान को संभालने की कोशिश में हलकान होती सारा को इस लम्हे अर्गमान लाशारी से शदीद नफरत महसूस हुई थी। पहली बार इसने अपने शौहर को देखा था और पहली बार में ही वो इसके दिल से उतर गया था। वो हैंडसम था, अमीर था, क्या था जो इसके पास नहीं था? शायद एक दिल। सारा ने अपना सर झटका। बीजान बेहोश हो चुकी थी। जवान बेटे की मौत का गम इन्हें खा रहा था। हैरत है भाईजान की मौत की इत्तला तक नहीं दी रोजीना भाभी ने। हमें आखिर इतनी नफरत किस बात की हो गई इन्हें हमसे? बहराम साहब टिश्यू से अपनी आंखें साफ कर रहे थे। इस बात की जिस वजह से उन्होंने ये घर छोड़ा था। आयशा बेगम ने भीगी आवाज़ में जवाब दिया था। सारा लब कुचलती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। इस घर में अब वो मौजू शुरू होने वाला था जिसके बाद वो सब अपनी अपनी जगह मुजरम से बन जाते थे। सालों पहले इस घर में इतनी वहशत नहीं थी। बहराम लाशारी और सफ़ियान लाशारी इस घर में रहा करते थे। बीजान की मोहब्बत के साए में रूमी और रेहान बहराम साहब की औलादें थी, तो सफ़ियान साहब का बस एक ही बेटा था, अर्गमान, ख़ानदान का सबसे प्यारा बच्चा। मगर बीजान की 2 बेटियां भी थीं। सारा के वालिदैन का इंतकाल हो चुका था। इस वक्त वह बीजान के ज़ेर साए ही परवरिश पा रही थी। बीजान ने ही 1 साला सारा और 7 साला अर्गमान का निकाह करवाया था ताकि वो महफूज रहे, मगर इन्हें क्या पता था कि एक तूफ़ान इनका इंतज़ार कर रहा है। इनकी छोटी बेटी जीनत ने रात की तरक्की में घर की सरहद पार की और अपनी मर्जी से निकाह किया, तो घर में जैसे कहराम सा मच गया था। सफ़ियान लाशारी गुस्से के तेज़ थे और वह हर कीमत पर अपनी बहन को जान से मार देना चाहते थे, और बहन भी ऐसी थी कि निकाह के फ़ौरन बाद दिन के उजाले में पलट कर घर चली आई थी। आप लोगों ने मुझे जान से मारना है तो मार दें। मैं जानती थी जहाँ ज़ेब हमारी ज़ात का नहीं है, आप लोग इससे मेरी शादी को नहीं मानेंगे, इसलिए मैंने इसे निकाह किया। मैंने अपनी मोहब्बत कुर्बान नहीं की, लेकिन अब आप लोग जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। वो मजबूत लहजे में कहती माँ और भाइयों के सामने खड़ी थी। बहराम साहब ने तो फैसला बीजान पर छोड़ दिया था, मगर सफ़ियान साहब हर सूरत अपनी बहन से ताल्लुक़ ख़त्म कर लेना चाहते थे, और इसी वक्त बीजान ने अपना फैसला सुनाया। मैं जीनत को माफ़ करूँगी। पसंद की शादी का एख्तियार इस्लाम हर किसी को देता है। अगर जीनत ने अपनी मर्जी से निकाह किया है तो इसमें कोई बुराई नहीं। हाँ, इसका तरीका गलत था, मगर मैं अपनी नज़रों के सामने इसे घर से रुखसत करूँगी। बीजान के इस फैसले पर सफ़ियान साहब इनसे शदीद नाराज़ हुए थे। इनकी बीवी रोज़ीना बेगम ने बात को बढ़ा चढ़ाकर पूरे ख़ानदान में फैला दिया था, और आखिरकार जब बीजान ने जीनत को जहाँ ज़ेब के साथ घर से रुखसत किया, इसी रोज़ सफ़ियान साहब ने भी वो घर छोड़ दिया था। मैं ख़ानदान और मोहल्ले में किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहा। इस घर का बड़ा बेटा था मैं। आपने मुझे दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका। वो माँ के सामने पहली दफ़ा चिल्लाया था। बीजान अपना दिल थाम कर सोफ़े पर बैठ गई। जाना है तो चले जाओ, मगर मैं ज़ालिम नहीं बनना चाहती। मैंने जीनत को इस घर से रुखसत कर दिया है और तुम्हें भी नहीं रोकूंगी। इनकी आवाज़ में दरारें पड़ रही थी। सफ़ियान साहब रुके नहीं। 7 साला अर्गमान और रोज़ीना बेगम को लेकर वो चंद रोज़ बाद ही अमेरिका चले गए और फिर पलट कर वापस कभी नहीं आए थे। यहाँ तक कि आज भी सालों बाद इनकी मौत की खबर लाशारी हाउस में आई थी। बीजान को डॉक्टर चेक करके चला गया था। वो सुकून आवार अद्वियात के ज़ेर असर सो रही थी। सारा पलट कर अपने कमरे में चली आई। दिल की हालत अजीब सी हो रही थी। इसे भूल ही गया कि इसने सुबह से कुछ खाया नहीं था। अब तो कुछ खाने का दिल भी नहीं कर रहा था। रह रह कर बस एक सूरत ही आंखों के सामने लहरा रही थी, जिसकी वजह से इस घर में ये तमाशा हुआ था। किस कदर गरूर है अर्गमान लाशारी आपको अपने आप पर। इसने नफरत से सोचा और कंबल मुंह तक ओढ़ कर सोने की कोशिश करने लगी थी। लाशारी हाउस में सन्नाटा छाया था। जल्द वो नींद की वादियों में उतर गई।
مگر رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب کھٹکے کی آواز کے ساتھ وہ بے اختیار جاگی۔ کمرے میں نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ سارا نے رخ موڑ کر دیکھا، پیچھے بالکونی کی طرف کھلنے والا دروازہ کھلا تھا۔ یہ آواز وہیں سے آئی تھی۔ سارا کو اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہوا۔ خوف سے حالت غیر ہونے لگی۔ کمبل اپنے اوپر سے ہٹاتے ہوئے دل کڑا کرتے دروازے تک چلی آئی۔ کتنی بے وقوف ہوں میں، 100 بار بی جان نے کہا ہے دروازہ بند کر کے سویا کرو، مگر میں۔ اس نے دروازے کو بند کرنا چاہا اور تبھی اس کے لبوں سے ایک دل دوز چیخ نکلی تھی۔ دروازے کے بالکل سامنے کوئی کھڑا تھا، سیاہ جیکٹ، سیاہ پینٹ پہنے، سیاہ ہی ماسک سے اپنا چہرہ چھپائے، صرف اس کی آنکھیں نمایاں تھیں، ماتھے پر کٹے ہوئے بال بکھر رہے تھے۔ سارا کی چیخ سنتے ہی وہ لپک کر اس تک آیا۔ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، ایک تو تم لڑکیاں اتنی ڈرپوک کیوں ہوتی ہو؟ آنے والے نے اپنا ہاتھ سارا کے لبوں پر سختی سے جمایا۔ اس کی سرگوشی سنتے ہی سارا کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ تھر تھر کانپتا وجود ایک لمحے میں سرد پڑ گیا۔ ارغمان لاشاری اس کے لب بے آواز ہلے۔ ارغمان نے محتاط انداز میں دائیں بائیں دیکھا۔ ہاں میں ہی ہوں، تمہارے لیے سرپرائز لایا ہوں۔ اس نے جیب سے ایک رومال نکالا۔ سارا پوری قوت سے پڑپڑائی تھی، مگر ارغمان لاشاری نے اسے اپنی گرفت میں دبوچ لیا تھا۔ سوری ڈارلنگ، امریکہ سے آیا تو میں صرف اس لیے تھا کہ تمہیں طلاق دے کر یہاں قصہ ختم کرنے کے لیے، مگر اب میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے اور جو تمہیں دیکھ لے وہ تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، اتنا تو مجھے پتا ہے۔ پھر میں تو تمہارا شوہر ہوں نا؟ بھرپور انداز میں مسکراتے اس نے تیزی سے ہاتھ میں پکڑا ہوا رومال سارا کے ناک پر جما دیا تھا۔ وہ پھڑپڑا کر رہ گئی۔ پوری قوت سے اس نے ارغمان کے چہرے اور گردن کو نوچ ڈالا تھا، مگر اس پر تو جیسے کوئی اثر ہی نہ ہوا۔ وہ یوں ہی ڈٹھائی سے اسے اپنی گرفت میں لیا کھڑا رہا۔ سارا کی مزاحمت دم توڑنے لگی۔ کلوروفارم نے اپنا سر دکھا دیا تھا۔ صرف چند لمحوں کے اندر ہی وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ آہستہ سے اس کے ناک پر سے رومال ہٹایا۔ ارغمان نے اس کا تنفس چیک کیا، سانسیں بے حد مدھم تھیں۔ اسے فکر ہوئی کہیں سے کچھ ہو نہ جائے۔ رومال نیچے فرش پر پھینکتے اس نے آہستگی کے ساتھ سارا کو اپنے بازو میں اٹھایا۔ وہ ڈھیلی سی ٹی شرٹ اور کھلے ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ شولڈر تک کٹے ہوئے بال کھلے تھے۔ اس کے وجود کی نرماہٹ کو محسوس کرتے ارغمان لاشاری کا دل دھڑکا، مگر سر جھٹک کر اس نے اپنے خیالات سے نظریں چرائیں۔ فی الحال اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ محتاط انداز میں سارا کو لیے وہ پچھلے دروازے سے نیچے اتر آیا، جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ احتیاط کے ساتھ سارا کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹاتے اس کے لبوں پر ایک بڑی بھرپور مسکراہٹ اتر آئی تھی۔ اس گھر والوں سے اسے نفرت ضرور تھی اور اسی لیے وہ اپنی واحد مالکیت بھی یہاں سے لے جا رہا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے گاڑی کا رخ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف کر لیا تھا۔ یہ اپارٹمنٹ اس نے اپنے دوست کے نام پر خریدا تھا۔ خاندان میں کوئی واقف نہیں تھا کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ لاشاری ہاؤس کے لوگ ڈھونڈ پائیں گے یہ تو ناممکن تھا۔ مطمئن انداز میں گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے جلد از جلد اپنے اپارٹمنٹ پہنچ جانا چاہتا تھا۔ جس وقت وہ اپنا اپارٹمنٹ میں پہنچا صبح کے 5 بج رہے تھے۔ ہلکا نیلی گو اجالا چاروں جانب پھیل رہا تھا۔ ساحل سمندر کے کنارے بنے ہوئے اس اپارٹمنٹ میں سہولت کی ہر چیز موجود تھی۔ پوش علاقے میں رہنے والے لوگ اتنی صبح اٹھنے کے عادی نہیں تھے، سو اسے سارا کو اندر لانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اپنے کمرے کے بیڈ پر آہستگی سے لٹاتے ارغمان نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ سفید رنگت مزید سفید ہو گئی تھی، بال اس کے چہرے پر بکھر رہے تھے۔ ارغمان لاشاری نے اپنی نظریں چرائی۔ اس کا دل بے ایمان ہوا تھا۔ بے ترتیب لباس میں اس کا متناسب سراپن نمایاں ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا نہیں، اتنی نازک سی تو ہے، یہ ارغمان کو فکر ہوئی تھی۔ ہلکا سے اس کے چہرے پر جھکتے اس نے انگلی سارا کی ناک کے آگے کی۔ اس کا سانس بے حد مدھم چل رہا تھا۔ سارا اٹھو اور کتنا سو گے تم؟ اس نے بھرپور استحقاق کے ساتھ اس کے چہرے کو ہلکا سا تھپتھپایا تھا۔ وہ جو گہری بے ہوشی میں تھی، یکدم جیسے اس کا دماغ الرٹ ہوا۔ ہوش میں آؤ سارا، اتنی گہری دوا بھی نہیں دی تھی میں نے تمہیں، 2 ڈراپس کلوروفارم ڈالا تھا بس۔ اس کی ناک کو پکڑ کر ہلکا سا پریس کرتے ارغمان نے اطمینان سے کہا۔ وہ اس کے مسلسل بے ہوش رہنے سے گھبرا رہا تھا۔ ناک کو دبانے سے سارا کی پلکوں میں لرزش ہوئی تھی اور پھر وہ ایک جھٹکے سے جاگی۔ کون ہے؟ چھوڑو مجھے، کون ہے؟ بے جان آواز میں چلاتے اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ ریلیکس سارا، میں ہوں ارغمان۔ اس کے انتہائی قریب بیٹھے ارغمان نے آہستگی سے اس کے بازو کو تھامتے اسے واپس بیڈ پر لٹایا تھا۔ سارا نے نڈال انداز میں اپنے چکراتے سر کو تھاما۔ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں کہاں ہوں بی جان؟ اور ہنسی ہونے لگی۔ ارغمان نے اپنے بے ایمان دل کو بمشکل سنبھالا۔ تم میرے پاس ہو، میرے اپارٹمنٹ۔ بیڈ سے اٹھ کر سامنے پڑی کرسی پر اطمینان سے بیٹھے ہوئے ارغمان نے اسے اطلاع دی تھی۔ وہ چند لمحے تک چکراتے سر کو تھامے یوں ہی بیڈ پر لیٹی رہی اور پھر کوہنی کے بل ہلکا سا اٹھی۔ مجھے یہاں لائے ہیں اغوا کر کے؟ بند ہوتی پلکوں کے ساتھ اس نے سوال کیا۔ ارغمان نے اطمینان سے سر ہلایا۔ ہاں بالکل، یہ کارنامہ میں نے دیکھا۔ میرے کانفیڈنس نے حیران کر دیا نا تمہیں؟ وہ اپنی تعریف سننا چاہ رہا تھا۔ سارا کا جی چاہا ساتھ پڑا گلدان اٹھا کر اس کے سر میں دے مارے۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی تھی۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے آپ کو، اپنی ہی بیوی کو
کون اغوا کرتا ہے؟ سارا نے انجانے میں ہی ارغمان کے دل کی بات کہی تھی۔ اس کے لبوں پر بڑی بھرپور مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہاری نانی انتہائی سخت قسم کی خاتون ہے، اغوا کر کے ہی لانا پڑا اپنی بیوی کو۔ ویسے مجھے اچھا لگا یہ سن کے کہ تم خود کو میری بیوی تسلیم کرتی ہو، وہ دھیما دھیما مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نظریں بستور سارا پر ہی جمی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے نیچے اتری۔ مجھے ابھی اور اسی وقت واپس جانا ہے۔ نہیں مانتی میں آپ کو اپنا شوہر۔ کل تک تو آپ مجھے طلاق دینا چاہتے تھے، آج ایک دم یاد آ گیا کہ میرا اور آپ کا رشتہ کیا ہے؟ تلخ انداز میں بولتے سارا نے ادھر ادھر اپنا جوتا تلاش کیا۔ ارغمان اطمینان سے بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ طلاق کی بات میں نے تب کی تھی جب میں نے تمہیں دیکھا نہیں تھا، لیکن اب جب دیکھ لیا ہے مجھے ریئلائز ہوا کہ تم تو بہت حسین ہو، اور سچ پوچھو ایک لمحے میں ہی تم سے پیار ہو گیا۔ مجھے تمہاری نانی نے اور کوئی اچھا کام کیا ہو یا نہ ہو، لیکن میرے اور تمہارے نکاح کا فیصلہ بہت اچھا تھا۔ وہ سارا کا دل جلا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان ہی اطمینان تھا۔ اس نے اٹھ کر سارا کو روکنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی، جیسے وہ 100% پر یقین تھا کہ وہ یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی۔ میرا جوتا کہاں ہے؟ مجھے واپس جانا ہے بی جان کے پاس، وہ سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ روحان سے انداز میں بولی۔ ارغمان نے کندھے جھکائے۔ تمہیں اغوا کر کے لایا ہوں میں، جوتے پہنانے کا وقت نہیں تھا میرے پاس، اور چھوڑ دو اس بات کی فکر، لاشاری ہاؤس کے لوگ پریشان ہوں گے، ان میں غیرت ہوتی تو کیا بات تھی؟ ارغمان کے انداز میں نفرت چھلکتی تھی۔ سارا بے بسی بھرے انداز میں اسے دیکھتی رہ گئی، اور ایک دم اسے زور کا چکر آیا تو خود کو سنبھالتے اس نے بیڈ کو تھاما۔ ارغمان لاشاری سے گرتے دیکھ کر لپک کر اس تک آیا۔ سارا کیا ہوا تمہیں؟ اس نے دونوں بازو کی گرفت میں سارا کو تھاما جو بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ کھانا، مجھے کھانا چاہیے، میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا، بند ہوتی پلکوں کے ساتھ وہ مشکل بولی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سبز آنکھوں میں آنسو نمودار ہو رہے تھے۔ ارغمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم نے کل سے کھانا ہی نہیں کھایا؟ کھانے کا پتہ نہیں، مگر کرکٹ کھیلنے کا ہوش تھا تمہیں؟ وہ حیران ہوا تھا سارا پر۔ اسے جی بھر پیار آیا۔ یہاں بیٹھو، میں کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ دیکھو بھاگنے کی کوشش مت کرنا، یہاں اس پاس سیریل کلر رہتے ہیں، جس کے بھی ہاتھ لگ گئی وہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے فریج میں رکھ لے گا، سمجھ آئی نا؟ اسے بیڈ پر بٹھاتے ارغمان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ سارا کی آنکھوں میں خوف نمودار ہوا۔ آپ خود بھی کسی سیریل کلر سے کم نہیں ہیں۔ نکاہت بھرے انداز میں اس نے ارغمان کے ہاتھوں پر اپنے کندھوں سے جھٹکتے جتنی کمزوری اسے محسوس ہو رہی تھی، بھاگنا تو دور، وہ 2 قدم چل نہیں سکتی تھی۔ ارغمان پہ لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالتا وہ پلٹ کر اپارٹمنٹ سے باہر نکل آیا تھا، مگر باہر آنے سے پہلے وہ اپارٹمنٹ لاک کرنا نہیں بھولا۔ نزدیکی ریسٹورینٹ سے ناشتے کا سامان پیک کرواتے مسلسل سارا کے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ اسے کسی کی جواب دہی کی ضرورت نہیں تھی۔ سارا میری بیوی ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، پچھلے چاہے لاشاری ہاؤس کے لوگ جو بھی کرتے پھریں، صحیح کہتے ہیں موم، ان سب کے بارے میں یہ سب لوگ انتہائی لالچی ہیں۔ ماں کی ہزاروں بار کی گئی باتیں اس کے ذہن میں لہراتی تو اس نے نفرت سے اپنا سر جھٹک دیا تھا۔ کھانا لے کر واپس آیا تو بیڈ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے اس کی منتظر تھی۔ ارغمان نے کھانا ٹرے میں رکھ کر اس کے سامنے رکھا اور یوں کھانے پر ٹوٹی جیسے صدیوں سے کچھ نہ کھایا ہو۔ سامنے بیڈ پر بیٹھے ارغمان نے دلچسپی سے اسے جلدی جلدی کھاتے دیکھا۔ آرام سے کھا لو، کھانا کہیں بھاگا نہیں جا رہا۔ تمہاری بیوی جان نے تمہیں کبھی کھانا نہیں دیا کیا؟ وہ بس اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ سارا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اطمینان سے کھا چکی تھی تو ٹیشو سے اپنے ہاتھ اور ہونٹ کو صاف کرتے اس نے ارغمان کی طرف دیکھا۔ مجھے چائے بھی چاہیے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس کے اطمینان بھرے انداز پر ارغمان نے گہری سانس لی۔ خود وہ امریکہ میں رہتا تھا، چائے کی اسے عادت نہیں تھی، سو وہ چائے لایا ہی نہیں۔ گہری سانس لیتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سارا کے لیے تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ کمرے سے باہر نکلتے وقت اسے اپنے آدمی کی کال موصول ہوئی، جس سے اسے پتہ چلا کہ سارا کی گمشدگی کا سب کو پتہ چل گیا تھا۔ ارغمان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب کرتے رہیں تلاش اپنی پیاری نواسی کو، بی جان میں تو اسے لے کر یہاں سے نکل جاؤں گا۔ گنگناتے ہوئے وہ ریسٹورینٹ سے فلاسک میں چائے لے کر واپس آیا۔ یہ لیں میڈم آپ کی چائے۔ کوئی اور حکم؟ کمرے میں داخل ہوتے اس نے پکارا۔ اس کے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی۔ کمرہ خالی تھا، سارا کہیں موجود نہیں تھی۔ ارغمان نے بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ او مائی گاڈ، میں کمرہ لاک کرنا بھول گیا۔ اس نے جی بھر کے خود کو ملامت کی تھی۔ اسے یاد آیا کمرے سے نکلتے وقت جب اس نے کال ریسیو کی تھی تو وہ کمرہ باہر سے لاک کرنا بھول گیا تھا، اور سارا نے اس بات کا فائدہ اٹھایا تھا۔ اپارٹمنٹ کے سارے کمرے اور واش روم چیک کرنے کے بعد وہ بلڈنگ سے باہر نکل آیا۔ یہ 9 تعمیر شدہ اپارٹمنٹس تھے اور یہاں فی الحال زیادہ رہائش بھی نہیں تھی۔ پرائیویسی کی وجہ سے لوگ دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرتے ہی نہیں تھے، سو وہ کس سے سارا کا پوچھتا؟ چوکیدار اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں بلڈنگ ایریا سے باہر نکل آیا۔ اس پاس موجود ہر سڑک پر سارا کو ڈھونڈنے وہ شدید پریشان ہو چکا تھا۔ پاکستان سے صرف 2 ہفتے ہی تو ہوئے تھے، اور ان 2 ہفتوں میں وہ یہاں کے معاملات کے بارے میں زیادہ جانتا بھی نہیں تھا۔ بس ایک پرانا دوست ہی تھا جو اس کا واقف کار تھا۔ اس نے کچھ دیر پہلے اسے اطلاع دی تھی کہ
लाशारी हाउस में हंगामा बरपा था। सारा की गुमशुदगी को लेकर सब इंतहाई परेशान थे। अर्गमान लाशारी ने अपने इसी दोस्त उस्मान को कॉल मिलाई। फ़िलहाल तक वो भी लाइलम था, मगर इसने जल्द सारा को तलाश करने की हामी भरकर फ़ोन बंद कर दिया। 1 घंटा गुजर चुका था। अर्गमान लाशारी के माथे पर पसीना नमूदार होने लगा। अब इसकी परेशानी घबराहट में बदलने लगी। आसपास की सारी बिल्डिंग और फ्लैट्स में पता कर चुका था। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग का ख्याल जहन में आते ही वो मुड़ा और तब ही इसे एक ज़ोरदार झटका लगा। जिस सड़क पर वो खड़ा था, इसके बाहर दूसरी तरफ बस स्टॉप के बेंच पर वो इसे बैठी नजर आ गई थी। इसी ढीली सी शर्ट और ट्राउजर में मुलबस बालों को इसने सलीके से समेट कर पीछे कर रखा था। अर्गमान का दिल इसे देखकर जोर जोर से धड़का। तेजी से सड़क पार करके वो इस तक पहुंचा था। ये क्या हरकत है सारा, क्यों मुझे बताए बगैर अपार्टमेंट से निकली? तो तुम्हें पता भी है पाकिस्तान के हालात कैसे हैं? इसके सर पर पहुंचते अर्गमान ने झपटने वाले अंदाज में इसकी कलाई थामी। सारा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था, जैसे वो इसके आने से पहले ही बाखबर हो। चलो यहाँ से, पता नहीं कब से यहाँ बैठी हो। बस अभी अगर कोई तुम्हें पकड़ कर यहाँ से ले जाता। कहा भी था बाहर मत निकलना, समझ नहीं आती तुम्हें? टपटने वाले अंदाज में कहते मुसलसल अपनी परेशानी का इजहार कर रहा था। सारा खामोशी से उठ खड़ी हुई। अर्गमान का दिल मुतमईन होने लगा था। वो इसके साथ साथ चलते इत्मीनान से इसके सारे हुक्म मान रही थी। अर्गमान को शक सा गुजरा। इसने रुख मोड़कर सारा को देखा, जो अपने लब कुचलते सर झुकाए इसके साथ साथ चल रही थी। वैसे कमाल का कॉन्फिडेंस है मिसिज अर्गमान आपके अंदर, लेकिन दिमाग नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं है। यूँ अनजान जगह अनजान लोगों के बीच में तुम घर से बाहर निकल कर घूमती फिर रही हो। वैसे लाशारी हाउस क्यों नहीं गई? वह बगौर इसका जायजा लेते पूछ रहा था। सारा ने सर उठाया। इसके चेहरे पर गहरा सुकून था। मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी, जब वो लोग खुद ही मुझे लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं? इसने इसी ठंडे और पुरसुकून अंदाज में अर्गमान को इत्तला दी। अर्गमान लाशारी का दिमाग बक से उड़ा। वो अपनी बिल्डिंग के दरवाजे पर पहुँच चुका था। सारा की बात पर इसने बेयकीनी से मुड़कर देखा। बिल्डिंग के दाखिली दरवाजे के अंदर कतार में कई गाड़ियाँ खड़ी थी। इन गाड़ियों के सामने बीजान, बहराम लाशारी, इनके बेगम रूमी, रेहान, पूरा खानदान ही वहाँ मौजूद था। अर्गमान लाशारी ने लब भींच कर सारा को मुड़कर देखा। आप मेरा हाथ छोड़े, मुझे अपने घर वालों के पास जाना है। इसने अपनी कलाई के सिमत इशारा किया। अगर ना छोड़ा तो क्या करोगी? वो इसे मजबूत अंदाज में बोला था। फिक्र तो जैसे थी ही नहीं। सारा ने कंधे झुकाए। बीजान आपसे खुद ही निमट लेंगी। वैसे भी आपने मुझे अगवा किया था ना। हो सकता है पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए यहाँ आती ही हो। सारा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैली। इसने अपना बदला ले लिया था। अर्गमान लाशारी ने माथे पर बालों को पीछे झटका। इसकी बीवी इससे 2 हाथ आगे निकली थी और इस बात ने इसे गुस्सा दिलाने की बजाय एक अजीब सी खुशी दी थी। इसने आहिस्तगी से सारा की कलाई छोड़ी। वो तेजी से भागती हुई बीजान से जाकर लिपट गई थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अर्गमान, अपनी ही बीवी को अगवा कौन करता है? वो तो शुक्र है सारा ने चौकीदार से फ़ोन लेकर हमें इत्तला कर दी, वरना पता नहीं क्या करते तुम इसके साथ। बहराम लाशारी शदीद गुस्से में लग रहे थे। अर्गमान पुरअतमाद अंदाज में कदम कदम चलता आईने इसके सामने आया था। सारा मेरी बीवी है, मेरा इसके ऊपर कानूनी हक है। मैं इसे जहाँ भी लेकर जाऊँ, इसके साथ जो भी करूँ, आप लोग कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? वो चबा चबा कर कहते इसने एक नफरत भरी निगाह बीजान की तरफ डाली। उन्होंने सारा को मजबूती से अपने साथ लिपट लिया था। हाँ, सारा तुम्हारी बीवी है, वही बीवी जिसे तुम तलाक देना चाहते थे। तुम तलाक के कागजात बनवाओ, मैं अपनी नवासी को लेकर जा रही हूँ। मजबूत अंदाज में कहते बीजान ने अर्गमान लाशारी के सर पर आसमान तोड़ा था। इसके चेहरे पर इज़्तिराब फैल गया। बीजान सारा को लिए गाड़ी की सिमत मुड़ गई थी। इनके वजूद धीरे धीरे लर्ज रहा था। बेटी की मौत से अभी संभल नहीं थी कि इन्हें अपनी जान से भी ज्यादा अपनी जान से प्यारे पोते के साथ ही इस अंदाज में बात करनी पड़ी थी। गाड़ी में बैठते ही वो आंसू के साथ रो पड़ी थी। बीजान प्लीज़ चुप कर जाएं। उन्हें रोते देखकर सारा भी रोहान सी हो गई। उन्होंने प्यार से इसे अपने साथ लिपटाया। कोई बदतमीजी तो नहीं की इसने तुम्हारे साथ? अपनी माँ वाला घमंड है इसके अंदर, मगर इसका दिल सफ़ियान जैसा है, प्यार करने वाला। बीजान के लहजे से करब छलक रहा था। सारा चुप सी रह गई। इसने कोई जवाब नहीं दिया था। बीजान के शाने पर सर टिकाई इसने अपनी आंखें बंद कर लीं। फ़ोन करके इसने सबको बुला तो लिया था, मगर दिल जैसे वहीं पीछे ही रह गया था। वो बुरी आंखें इसके तसव्वुर से गोया चिपक कर रह गई थी। बीजान इसलिए वापस लाशारी हाउस आ गई थी। अगर आप कहें तो मैं हुला के कागजात बनवा लेता हूँ बीजान, बहराम साहब ने पूछा। तो बीजान ने नफ़ी में सर हिलाया। इसकी ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही यहाँ आ जाएगा। अब मेरा खून है, मैं जानती हूँ। अगर वो सारा से मोहब्बत करने लगा है तो इतनी आसानी से इसे नहीं छोड़ेगा। नीम आवाज़ में बोलते वो अंदर अपने कमरे की सिमत चली गई थी।
ताई जान ने सारा से खाने का पूछा मगर इसने इनकार में सर हिला दिया था। इसका ज़हन और दिल अजीब थकावट का शिकार हो रहे थे। वो यूं ही कमरे में आई, रूमी इसके पीछे पीछे चली गई थी। सच सच बताओ अरगमान भाई ने तुम्हें कैसे अगवा किया था? कितना रोमांटिक लगा होगा ना, बिल्कुल किसी फिल्मी सीन की तरह। रूमी पुरजोश अंदाज में पूछती एक्साइटेड लग रही थी। सारा ने बेजार अंदाज में से देखा तो जान ही निकल गई थी मेरी। मैंने शुक्र किया अपने घर वापस आई हूँ। बालों को कानों के पीछे रास्ते वो मुर्दा से अंदाज में बोली थी। सच में खुश हो लग तो नहीं रहा। ऐसा लग रहा है सिर्फ अरगमान भाई को ही तुमसे तूफानी मोहब्बत नहीं बल्कि तुम भी गोडे गोडे इनके इश्क में डूब गई हो। रूमी ने इसे छेड़ा था। सारा का दिल जोर से धड़का। क्या फजूल बोले जा रही हो? मैंने पहले कभी इन्हें देखा था जो मुझे इनसे मोहब्बत होगी। और वैसे भी जिन लोगों ने बीजान को दुख दिया मुझे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वो कंबल ओढ़कर सोने के लिए लेट गई थी। रूमी ने मिलमिलाती निगाह से इसे देखा। उठकर कपड़े तो चेंज कर लो या फिर इन कपड़ों में अरगमान भाई की खुशबू बस गई है, रूमी ने शरारत से कहा। सारा ने साथ पड़ा तकिया उठाकर इसे दे मारा था। वो हंसती हुई कमरे से चली गई। सारा चौंकी। खुद इसके लब भी मुस्कुरा रहे थे। आहर मुझे क्या हो गया? अभी भी जान हिलाकर कागजात बनवा लेंगी तब मेरा और अरगमान का रिश्ता क्या रह जाएगा जो मैं इसके मुतालिक सोच रही हूँ। सारा ने अपने चकराते सर को दोनों हाथों में थाम लिया था। अच्छी भली जिंदगी चल रही थी। आहर ये शख्स अमेरिका से वापस ही क्यों आया? इसने बेबसी से सोचा। पिछले 19 साल वो बस अरगमान का नाम ही अपने नाम के साथ सुनती आई थी। ये नाम भी सिर्फ बीजान ही तो लिया करती थी। इनके बकौल वो अरगमान के निकाह में थी और इनका प्यारा पोता था, लेकिन पोते ने साबित कर दिया था कि अपनी माँ से मुख्तलिफ नहीं था। गहरी सांस लेकर सारा ने आंखें बंद कर ली थी। बीजान की तबीयत ठीक नहीं थी। खानदान भर में जैसे सबको सफियान लाशारी के अमेरिका में मौत का पता चलता जा रहा था, वैसे वैसे वो सब अफसोस करने के लिए आ रहे थे और सब ही हैरान थे कि किस कदर कठोर दिल हो गया रोजीना और इसके बेटे का। उन्होंने एक माँ को इसके बेटे की मौत की इत्तला नहीं दी। ऐसे भी क्या नाराज़गी, हर किसी के लबों पर यही बात थी। बीजान रो रो कर थक चुकी थी। सारा इन सब के दरमियान बैठी तो इसकी हालत अजीब सी हो जाती। रोजीना बेगम के बारे में बात होती तो इसे बुरा न लगता था, मगर अरगमान के बारे में जब भी कोई गलत बात करता इसका दिल बेचैन हो जाता था। वो कुतरा कर अपने कमरे में चली जाती। आहर मैं क्या सोच रही हूँ? क्यों इतनी परेशान हूँ? मैं बचपन का तो निकाह एक पेशी पर ही ख़त्म हो जाता है, फिर मुझे किस बात की बेचैनी? वो तो दोबारा पलट कर आया ही नहीं। आज पूरे 5 दिन हो गए। सारा ने खुद को झिड़का और एक लम्हे के दम बहुत रह गई और उंगलियों पर दोनों दिनों का हिसाब कर रही थी। क्या मुझे इसका इंतज़ार है? वो खुद अपनी कैफियत से डर गई थी। सर झटक कर इसने खुद को मसरूफ़ करना चाहा, मगर इससे पहले ही रूमी आ गई। बीजान नीचे तुम्हें बुला रही हैं, कपड़े चेंज करके आना। इसका अंदाज संजीदा सा था। सारा ने सवाल भी नहीं किया। वाकई इसका अपना हुलिया ठीक नहीं था। सो वो चेंज करके नीचे चली आई थी। आरी सीढ़ी पर कदम रखते ही वो ठटकी। सामने बैठे अरगमान लाशारी ने आहट पर नज़र उठाकर देखा था और फिर जैसे इसकी नज़र ठहर सी गई। खिलते हुए लेमन कलर के सादा मगर कीमती ड्रेस में बेहद हसीन लग रही थी। बाल सिमट कर पोनी टेल की सूरत में बनाए गए थे। अरगमान पर नज़र पड़ते ही वो मंजमद हो गई थी। किस हक से आप मुझसे सवाल कर रही हैं बीजान? आपको पता है मैंने क्यों आपको इत्तला नहीं दी? आपको अपने बेटे से कोई मोहब्बत नहीं थी, बल्कि आप तो सारी ज़िंदगी सिर्फ अपनी बेटियों के ही गुलाम रखे। एक ही औलाद को सीने से लगाकर पाल रही हैं तो दूसरी को घर से भगा दिया। ये तनफ़्फ़र भरी आवाज़ रोजीना बेगम की थी। सारा ने रूह मोड़ कर देखा। अरगमान लाशारी अकेले नहीं आया था, इसकी माँ भी अमेरिका से वापस आ चुकी थी। पिछले 19 वर्षों में वो एक दफ़ा भी वापस नहीं आई थी। सारा ने इन्हें आज पहली दफ़ा ही देखा था। वो 1 साल की थी जब सफियान लाशारी अपनी फैमिली को लेकर इस घर से चले गए थे। ज़ुबान संभाल कर बात करो रोजीना। सारा सिर्फ मेरी मरी हुई बेटी की औलाद नहीं बल्कि वो मेरा खून है और तुम्हारी भी कुछ लगती है। ये बात तुम अपने बेटे से पूछो। बीजान की तल्ख आवाज़ गूंजी थी। रोजीना बेगम ने सर झटका। अरगमान को सारा में कोई दिलचस्पी नहीं। मेरे एक दफ़ा कहने पर वो इसे तलाक दे देगा। वो इतने पुरयकीन अंदाज में बोली कि सारा का दिल डूब कर उभर आता। हमें डैड की मौत का आप लोगों से छुपाना नहीं चाहिए था बीजान, मगर वो मॉम का फ़ैसला था। मैंने उनके फ़ैसले को बदल नहीं सका। हर जो कुछ आप लोगों ने किया था वो भी तो गलत था ना। गैरत और इज़्ज़त के नाम भी कुछ तकाज़े होते हैं। अरगमान लाशारी ने बीजान को मुखातब किया था। उन्होंने तेज़ नज़रों से इसे देखा। गैरत और इज़्ज़त की बात तो तुम करो ही मत। मेरी बेटी ने घर से भागकर निकाह किया था, गलती की थी इसने, मगर मैंने दिल बड़ा करते हुए इसे माफ़ किया क्योंकि वो वापस आ गई थी अगली सुबह ही अपने शौहर के साथ। मैंने अपने हाथों से इसे रुख़्सत किया। तुम्हारे चचा बहराम ने भी मेरी बात मान ली। सिर्फ तुम्हारे बाप ने इतराज़ किया था और जानते हो वो इतराज़ इसलिए नहीं था कि
میں نے زینت کو رخصت کیوں کیا؟ وہ اعتراض اس وجہ سے تھا کیونکہ تمہاری ماں اسے کبھی ہم لوگوں کے ساتھ رہنے ہی نہیں دینا چاہتی تھی۔ بتاؤ روزینہ اپنے بیٹے کو، کیا تم نے نہیں بتایا کہ کس قدر فساد ڈال رکھا تھا تم نے اس گھر میں جائیداد کے بٹوارے کے لیے؟ تم صرف اور صرف سفیان کو یہاں سے لے کر گئی کیونکہ میں نے جائیداد کا بٹوارا نہیں کیا۔ اس بات کا بدلہ تم نے مجھ سے۔ بی جان نے تیز آواز میں روزینہ بیگم کو مخاطب کیا۔ ان کی آواز میں پرانے دکھ چھلک رہے تھے۔ روزینہ بیگم نے کندھے جھکائے۔ ہاں بالکل، مجھے کوئی دقت نہیں اقرار کرنے میں چاہتی تھی کہ آپ جائیداد کا بٹوارا کریں اور میں سفیان کو لے کر امریکہ چلی جاؤں۔ مجھے اس پرانے ماحول میں رہنے کی کوئی شوق نہیں تھا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ میں نے تو اس سارا کے ساتھ میرے بیٹے کا نکاح بھی کر دیا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ زینت نے گھر سے بھاگ کر نکاح کر لیا، مجھے بہانہ مل گیا اور میں نے سفیان کو اتنے کان بھرے کہ آخرکار انہوں نے آپ سب کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے اس بات پر کوئی دکھ نہیں ہے جو سفیان نے کیا تھا وہی آج ارغمان کرے گا، طلاق دے گا آپ کی نواسی کو اور ہم ایک دفعہ پھر سکون سے امریکہ چلے جائیں گے۔ وہ مطمئن تھی جیسے انہیں کسی احساسات سے کوئی غرض ہی نہ ہو۔ سارا نے لڑکھڑا کر ریکنگ کو تھاما تھا۔ کیا واقعی وہ یہاں پر اسے طلاق دینے آیا تھا؟ اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر ارغمان کو دیکھا جس کے چہرے پر زلزلے کے تاثرات نمودار ہو رہے تھے۔ یہ سب کیا ہے موم؟ آپ نے تو مجھے کہا تھا ڈیڈز یہاں سے صرف اس لیے گئے کیونکہ زینت پھوپھو نے گھر سے بھاگ کر شادی کی۔ وہ لوگوں کے سوالوں سے گھبرا کر یہ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ اس سب میں آپ کا اپنا کوئی مقصد تھا، آپ نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ وہ دبے انداز میں گرایا تھا۔ بی جان نے طنزیہ انداز میں ارغمان لاشاری کی طرف دیکھا۔ کس غیرت اور عزت کی بات کر رہے ہو ارغمان؟ وہ محبت جس کے آگے تم خود بھی بے بس ہو گئے۔ صرف ایک نظر کی محبت نے تمہیں اتنا مجبور کر دیا کہ تم سارا کو اس کے اپنے لوگوں کے بیچ میں سے اغوا کر کے لے گئے، تو زینت کو قصوروار کیوں ٹھہراتے ہو؟ اس نے بھی تو محبت کا راستہ ہی چنا تھا۔ ہم سب نے بڑا پن دکھایا اور اس کی محبت کو قبول کر لیا۔ تم خود بھی تو یہی چاہتے ہو نا کہ ہم تمہاری محبت کو قبول کر لیں؟ بی جان نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ ارغمان لاشاری ایک پل کے لیے ٹھہر سے گیا۔ جو کچھ اس کی پھوپھو نے کیا تھا وہی سب اس نے بھی کیا تھا، نہ غلط راستے کا انتخاب، تو پھر وہ اپنے آپ کو صحیح کیوں سمجھتا تھا؟ بس کریں بی جان، میرے بیٹے کو بھڑکانا بند کریں، زینت کے گناہ پر پردہ مت ڈالیں۔ اٹھو ارغمان، میرا تو یہاں دم گھٹ رہا ہے۔ ویسے بھی اب سفیان مر چکے ہیں، میرا اس خاندان سے رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ یکدم تنفر سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بی جان نے افسوس بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ کس قدر غلط انتخاب کیا تھا اپنی بہو کے طور پر انہوں نے روزینہ بیگم کا۔ بہرام لاشاری نے بی جان کا ہاتھ دبا کر انہیں خاموش رہنے کا کہا تھا۔ عائشہ بیگم جب سے بیٹھی تھی، رومی اور ریحان بھی سر جھکائے یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں بات کو ختم کرنے کو تیار ہوں۔ ارغمان، سارا کو طلاق دے دو اور اپنی ماں کے ساتھ امریکہ چلے جاؤ۔ جب تم لوگوں نے ہم سے سارے رشتے ناطے ختم کر ہی لیے ہیں تو پھر اس فضول کی بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ بی جان نے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا۔ سارا کو زوردار چکر آیا، وہ وہیں سیڑھی کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی۔ ارغمان اضطراری انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ بی جان، آپ جلد بازی کر رہی ہیں، آپ ایک دفعہ سارا سے پوچھ تو لیں، وہ مجھ سے طلاق چاہتی بھی ہے یا نہیں؟ وہ پریشان تھا۔ روزینہ بیگم شاید بیزار ہوئی۔ بس بھی کرو ارغمان، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ انہوں نے بیٹے کو ٹوکنا چاہا مگر وہ یکدم بپھرے ہوئے انداز میں ماں کی سمت پلٹا تھا۔ بالکل خاموش ہو جائیں آپ میری ماں ہی، میں آپ کے ساتھ کوئی غلط بات نہیں کرنا چاہتا، مگر میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کروں گا، آپ کی ڈکٹیشن لے کر ہرگز نہیں۔ اس کے انداز میں اتنی سختی تھی کہ روزینہ بیگم چپ چاپ رہ گئی۔ بی جان نے گہرا سانس لیا۔ انہیں اپنا یہ پوتا بے حد عزیز تھا، مگر اب جو کچھ ہو چکا تھا اس کے بعد سب کچھ نارمل ہونا ناممکن تھا۔ بلاؤ سارا کو، میں اس سے پوچھ لیتی ہوں۔ انہوں نے رومی کو اشارہ کیا، وہ سر ہلا کر پلٹ گئی۔ سارا کو اپنے قدموں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ رومی نے آ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ سارا کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپکے تھے۔ رومی سے سہارا دیتی ہوئی ان سب کے درمیان لے آئی۔ کیا تم ارغمان کے ساتھ جانا چاہتی ہو سارا؟ یہ پھر تم جو کہو گی، تم کہو گی، بی جان نے ٹھہری ہوئی آواز میں اس سے سوال کیا۔ سارا نے بھیگی پلکیں اٹھا کر ارغمان لاشاری کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کے اندر اضطراب تھا۔ مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے بی جان، لڑکھڑاتے لہجے میں اس نے بمشکل اپنا جملہ ادا کیا اور تیزی سے پلٹ کر بھاگتی ہوئی اوپر چلی گئی تھی۔ یہ جانے بغیر کہ نیچے کھڑے ارغمان لاشاری کا دل پل بھر میں خالی ہو گیا تھا۔ فیصلہ ہو گیا، اب آپ لوگ چلے جائیں۔ بہرام لاشاری نے ارغمان کو اشارہ کیا۔ روزینہ بیگم پہلے ہی بار جا چکی تھی۔ ارغمان چند لمحوں تک سیڑھیوں کی طرف دیکھتا رہا اور پھر خاموشی سے پلٹ کر لاشاری ہاؤس سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اپنے کمرے میں جاتے ہی سارا پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ آخر مجھے کیا ہو گیا؟ میں نے جو بھی کیا ٹھیک میں جانتی، کتنا بیڈ پر لیٹے بار بار کرناٹے بدلتے، وہ خود کو یہی سمجھا رہی تھی، مگر دل تھا کہ سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ طلاق کا لفظ طلاق وار کسی ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔
دن خاموشی سے شام میں بدلا اور شام رات میں بدلی۔ رومی اس کی کیفیت سمجھ رہی تھی، اس لیے اس کا کھانا چپکے سے کمرے میں ہی دے گئی۔ وہ جو پہلے ہی نازک سی تھی، مزید نڈال سی ہو گئی تھی، مگر پھر بھی اس نے اٹھ کر کھانے کو نہیں دیکھا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا جب اس کی آنکھیں کھلنے سے پھر انکاری ہونے لگی۔ باہر رات ایک دفعہ پھر پھیل چکی تھی، کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، مگر سارا نے اٹھ کر لائٹ آن کی۔ وہ یوں ہی کسل مندی سے کمبل لپٹے پڑی رہی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں گلابی ہو چکی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا، سارا نے محسوس کیا پر وہ اٹھی نہیں۔ بی جان دھیرے دھیرے چلتی اس کے سراہنے آ کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھ سے ناراض ہو کسی بات پر؟ بی جان نے پیار سے اس کے والوں میں انگلیاں چلائی۔ سارا کی آنکھیں ایک دفعہ پھر نم ہونے لگی۔ روح موڑتے اس نے بی جان سے خود کو لپٹ لیا۔ نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گی؟ آپ نے جو بھی کیا بالکل ٹھیک۔ امی ابو کے مرنے کے بعد آپ نے ہی تو پالا، مجھے آپ کا ہر فیصلہ مانوں گی میں۔ وہ آنسوؤں میں ڈوبی آواز کے ساتھ بولی۔ بی جان ہلکے سے مسکرا دی۔ تو یہ سب کچھ تم نے اس لیے کیا تھا کہ میرا حکم مان سکو؟ کیا تمہارا دل اس طلاق پر خوش ہے؟ کیا تم ارغمان کے ساتھ رخصت نہیں ہونا چاہتی؟ بی جان نے محبت سے سوال کیا تھا۔ سارا نے بے بسی سے اپنی پلکیں مینچی۔ نہیں، بالکل نہیں، مجھے وہ بالکل اچھا نہیں لگا۔ آپ ہمیشہ کہتی تھی آپ کا پوتا بہت اچھا انسان ہے، لیکن وہ تو اپنی موم کے ساتھ یہاں سے چلے گئے، انہوں نے ایک دفعہ بھی میرا نہیں سوچا۔ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ جلدی جلدی بولتی بی جان کے وجود میں خود کو چھپانے لگی تھی، جیسے اپنے آپ سے چھپنا چاہ رہی ہو۔ بی جان نے محبت سے اسے دیکھا۔ چلو پھر ٹھیک ہے، میں نے تو روزینہ اور ارغمان کو بلوا لیا تھا تمہاری رخصتی کی بات چیت کرنے کے لیے۔ اس لڑکے نے تو میرا سر ہی کھا لیا ہے، یہاں سے جانے کے بعد ایک منٹ سکون سے نہیں بیٹھا، مسلسل فون پر فون کر رہا ہے، کبھی معافیاں مانگتا ہے اور کبھی التجا کرنے لگتا ہے، لیکن لگتا ہے تم اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ٹھیک ہے، میں اسے منع کر دیتی ہوں، وہ اطمینان بھرے انداز میں کہتی اٹھنے لگی۔ سارا نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ کیا مطلب؟ ارغمان نے یہاں سے جانے کے بعد آپ سے کوئی رابطہ کیا؟ وہ بے تاب ہو کر اٹھی تھی۔ بی جان ہنس پڑی۔ ہاں، بالکل اسی بے تاب انداز میں جیسے تم ابھی اس کے بارے میں پوچھ رہی ہو۔ ان کی بات پر سارا ایک دم شرمندہ ہوئی تھی۔ تو کیا کروں؟ پھر بلا لو اسے، جتنا وہ بے تاب ہے، لگتا ہے دروازے کے باہر ہی کھڑا ہوگا، انہوں نے پیار سے سارا سے پوچھا تھا۔ وہ سرخ پڑ گئی۔ آپ جو بھی کریں آپ کی مرضی۔ وہ ایک دفعہ پھر کمبل کے اندر چھپ گئی، مگر اس دفعہ وہ رو نہیں رہی تھی بلکہ مسکرا رہی تھی۔ بی جان ہنس پڑی۔ سارا کیا چاہتی تھی؟ انہیں پتہ چل ہی گیا تھا۔ وہ نیچے چلی آئی جہاں ملازم چھپے کارڈ لے کر تیار تھا۔ سارا اور ارغمان کی رخصتی کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ سارا خاندان جمع ہو رہا تھا۔ سبھی اس بات پر حیران تھے کہ طلاق تک بات جا کر کیسے پلٹ گئی، مگر ایک شخص ایسا بھی تھا جس سے اپنی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ مہندی کی تقریب مکمل ہوئی۔ وہ چاہ کر بھی سارا کو نہیں دیکھ سکا، بس اس نے اسے یہی بتایا کہ زرد جوڑے میں ملبوس وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ جہاں خاندان کے باقی افراد آئے، وہیں زینت پھپھو نے بھی شادی میں شرکت کی تھی۔ ارغمان نے سارے گلے شکوے بھلا کر دل سے ان سے پیار لیا تھا۔ بے شک سب گھر والوں نے انہیں معاف کر دیا تھا، لیکن گھر سے بھاگ کر نکاح کرنے کی سزا آج بھی انہیں مل رہی تھی۔ ہر کسی کی نگاہوں میں ان کی ملامت تھی۔ وہ شرمندہ سی تقریب میں شامل رہی۔ پچھتاوا ان کی آنکھوں سے چھلک رہا تھا، مگر وہ خاموش تھی۔ روزینہ بیگم بھی منہ بنا کر ہی صحیح مگر خاندان کی تقریبات میں شامل تھی۔ ارغمان ان کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ اس سے محروم نہیں ہونا چاہتی تھی۔ سارا کو دلہن کے روپ میں رومی نے تیار کیا تھا۔ اس کے ماتھے پر ٹیکا سیٹ کرتے رومی نے اسے دیکھا۔ اف یار، تم کتنی زیادہ حسین لگ رہی ہو، تمہارے تو مزے ہو گئے، ارغمان بھائی تمہیں اپنے ساتھ امریکہ لے جائیں گے، پڑھائی سے جان ہی چھوٹ جائے گی تمہاری۔ سارا کے چہرے پر ارغمان کے نام سے گلابی پن پھیل گیا تھا۔ لاشاری ہاؤس کے ساتھ ارغمان لاشاری نے بنگلہ رینٹ پر لے لیا تھا، سو سارا کو رخصت کروا کر وہاں لے آیا۔ جس وقت ارغمان اپنے پھولوں سے سجے کمرے میں داخل ہوا، وہ اپنا لہنگا بیڈ پر پھیلائے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آج بات کر کے کہیں نہیں گئی مسز ارغمان لاشاری؟ اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھتے ارغمان اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ وہ سمٹ کر تھوڑا پیچھے ہٹی۔ میں نے سوچا معاف کر دینا چاہیے آپ کو، ویسے آپ معافی ڈیزرو تو نہیں کرتے۔ وہ نروٹھے پن سے مولی۔ ارغمان اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف ہلکا سا جھٹک دیا۔ اس کے روپ کو دیکھ کر وہ سحر زدہ ہوا جا رہا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے معاف کیا جانے من، مگر میں تو بہت ساری گستاخیاں کرنے والا ہوں۔ کس کی بات پر معافی مانگوں گا مجھے؟ وہ مانی خیز انداز میں بولتا اس کی سمجھ جھکا۔ سارا گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی۔ کتنے بے شرم ہیں آپ، وہ بولی، مگر الفاظ اس کے ساتھ چھوڑنے لگے تھے۔ ارغمان نے آہستہ سے اس کے گرد اپنی گرفت تنگ کی۔ پاکستان واپس آنے کا فیصلہ میرا بالکل ٹھیک تھا، آیا تو میں تمہیں چھوڑنے کے لیے تھا، لیکن اب زندگی بھر تم سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اس کے کانوں میں دھیرے سے سرگوشی کرتا وہ اس کے وجود میں گم ہو رہا تھا۔ سارا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کے سینے سے سر ٹکاتے سارا نے اپنی پلکیں موند لی تھی۔ لاشاری ہاؤس کی خوشیاں لوٹ آئی تھیں اور ارغمان لاشاری کے سنگ سارا نے بھی اپنی خوشیاں بھری زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ تو آج کی ہماری کہانی کیسی لگی، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔